أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. پچھلی کئی آیات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی تھی، اور خرچ کرنے والوں کی اندرونی کیفیات، ان کے جذبات اور ان کی نیتوں کے اعتبار سے اور سامنے والوں کے ساتھ ان کے برتاؤ کے اعتبار سے کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا تھا. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس میں جو مال خرچ کیا جائے اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، جو تم نے کمایا ہے اس میں سے پاکیزہ مال، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے بہترین مال. یا اللہ تعالیٰ نے ایک تو ایمان والوں کو ترغیب دی کہ اللہ کے لیے خرچ کرے، دوسرے کہا کہ وہ مال خرچ کرے جو طیب ہو. طیب کا مطلب پاکیزہ. اب پاکیزہ مال کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری اعتبار سے بھی وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، اندرونی اعتبار سے بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. ظاہری اعتبار سے پاکیزہ کا مطلب وہ مال اچھا ہو، دیکھنے میں بھی بہترین مال ہو، ایسا نہ ہو کہ ردی مال، گھٹیا مال جو ہم خود لینا پسند نہ کریں، ایسا مال نہ ہو، بلکہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہوں، بہتر سے بہتر جو مال ہو اس کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور اندرونی اعتبار سے ہے کہ وہ مال حلال ہو، حلال طریقے سے کمایا ہوا مال ہو، یا حلال طریقے سے جو مال ہمیں حاصل ہوا ہے وہ مال ہو. ایسا نہیں ہو کہ چوری کیا ہوا مال، ڈکیتی سے لیا ہوا مال، دھوکے سے لیا ہوا مال، یا اور غلط طریقے سے لیا ہوا مال اس کو ہم خرچ کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کے راستے میں قابل قبول نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو، ناجائز چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ترغیب دی کہ ہم کمائیں، محنت کریں حلال روزی کی تلاش میں. اور یہ بھی بتایا کہ مال کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اچھا مال، ایک خبیث مال، جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے. اچھا مال کا مطلب حلال مال، اور خبیث مال کا مطلب حرام مال جو غلط طریقے سے حاصل کیا جائے. تو اس لیے کہا کہ ایک تو آپ نے جو مال کمایا ہے تجارت کر کے، مزدوری کر کے، یا اور کسی طریقے سے جو صحیح طریقہ ہے اس میں سے مال خرچ کریں. دوسری جو مال کی قسم ہوتی ہے وہ زمین سے نکالی جاتی ہے، وہ معدنیات کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، دھاتوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یا زمین سے جو غلہ نکلتا ہے یا پھل فروٹ وغیرہ نکلتے ہیں اس کی شکل میں بھی مال ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی ہم خرچ کریں. اب نفل صدقہ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی نصاب متعین نہیں ہے، جتنا چاہے دے سکتے ہیں اور جتنے مال سے چاہے آپ دے سکتے ہیں. لیکن فرض صدقہ ہے، یعنی اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کا نصاب ہوتا ہے، جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے مال ہو تو اس کا نصاب، سونے کا نصاب، چاندی کا نصاب ہوتا ہے. ایسے ہی غلہ وغیرہ صدقہ کرنا ہے اس کا بھی نصاب ہوتا ہے. اس نصاب تک پہنچے تو ایک مقدار میں اس کو خرچ کیا جاتا ہے. نفل مال میں کوئی مقدار نہیں ہے، کوئی تحدید بھی نہیں ہے. تو اس لیے دونوں طرح سے
خرچ کرنے کے لیے کہا گیا اور دونوں طرح کے مال کو خرچ کرنے کے لیے کہا گیا۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، لیکن خرچ کرنے میں خبیث مال کی طرف خبیث مال کا آپ ارادہ بھی نہ کیجیے، اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہو جائیے، یعنی برا مال یا تو وہ گھٹیا مال، اس کو اب اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیجیے جو خود آپ لینا پسند نہ کریں، یا برا مال وہ جو حرام طریقے سے حاصل کیا جائے اس کی طرف آپ توجہ بھی نہ دیجیے، اس کے قریب جانا تو دور کی بات، اس کا ارادہ بھی نہ کیجیے کہ ایسا غلط مال جو غلط طریقے سے کمایا گیا ہے اس کو ہم خرچ کریں گے، اس کو صدقے میں دیں گے، اس کو زکوٰۃ میں دیں گے، اس کا ارادہ بھی نہ کریں، اس کی طرف توجہ بھی نہ دیں، بلکہ وہ مال ہونا چاہیے جو حلال ہو اور صحیح ہو اور پاکیزہ ہو، اور ایسا گھٹیا مال وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، آپ خود اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو، یعنی آپ کو اگر کوئی وہ مال دے دے آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسا گھٹیا مال آپ دوسرے کو دے رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اللہ ہے کہ آنکھیں نیچی کر کے شرما حضوری میں لینا ہے تب تو لیتا ہے، یعنی آپ کو کوئی گھٹیا مال دے رہا ہے تو آپ کو دل سے لینا پسند نہیں ہے، لیکن کبھی سامنے والے کی رعایت میں لیتے ہیں یا کسی دباؤ میں لیتے ہیں یا اور کسی وجہ سے لیتے ہیں جو دل سے آپ مطمئن نہیں ہیں، تو ایسا مال جس کو آپ دل سے پسند نہ کرتے ہوں اس مال کو اب اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیجیے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں اکثر جب ان کا باغ کٹتا تھا، کھجور ہے، انگور وغیرہ، اس کا باغ، اس کا پھل جب نکالا جاتا تھا تو وہ صفہ نبوی میں مسلمانوں کی جو درسگاہ تھی وہاں پر بھی کھانے کے لیے کوئی خوشہ لگا دیتے تھے، تو اچھے جذبات سے جو لاتے تھے وہ اچھا خوشہ، اچھی چیز لاتے تھے، بعض جو دل سے چاہتے نہیں تھے وہ شرما حضوری میں کوئی گھٹیا مال لے آتے تھے اور اس کو لگا دیتے تھے، ردی کھجور ہوتی تھی یا اور کوئی چیز جو یا تو کچی ہوتی تھی یا بوسیدہ ہوتی تھی، ایسی چیزیں لا کر وہاں لٹکا دیتے تھے، تو اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی اور کہا کہ جس چیز کو تم خود دل سے لینا پسند نہ کرتے ہو اس کو آپ دوسروں کے لیے بھی خرچ مت کیجیے بلکہ اچھا مال دیجیے، اور فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، یاد رکھیے کہ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ ہمارے مال کے محتاج نہیں ہے، اللہ کو ضرورت ہے اس لیے ہم خرچ کریں، نہیں، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ جو ہمیں خرچ کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے، وہ ہمارا امتحان لیتے ہیں کہ ہمارے دل میں مال کی محبت ہے یا نہیں، ہم خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں یا ہم بد دلی سے خرچ کرتے ہیں، ہمارا امتحان مقصود ہوتا ہے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم خرچ کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، ہم خرچ کر کے اللہ کے پاس ثواب حاصل کریں، ہم خرچ کر کے معاشرے کو جوڑیں، معاشرے سے بھکمری کو، غربت کو، افلاس کو دور کریں، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو حمید ہے، وہ تو بہترین صفات والا ہے، جب وہ خود بہترین صفات والا ہے تو بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ آپ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو بہترین سے بہترین مال خرچ کریں۔ بہرحال اس آیت میں ہمیں یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، چاہے زکوٰۃ خرچ کریں یا نفلی صدقہ خرچ کریں تو بہتر سے بہتر مال کریں، ایسا مال جو غلط طریقے سے کمایا ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح سے وہ مال جس کو ہم اپنے لیے لینا پسند نہ کرتے ہوں، گھٹیا مال، ردی مال، اس طرح کے مال کو ہم اللہ کے لیے خرچ نہ کریں، بہتر سے بہتر مال ہم خرچ کریں گے، خوش دلی سے خرچ کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا صدقہ ہے، ہماری خیرات ہے، یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر اور بہتری کا سبب بنے گی اور آخرت میں بھی اللہ کے یہاں خوشنودی اور اجر کے حصول کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق نے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔